بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب ہے اسود انسی نے۔ سوال ہے، اذان کا طریقہ کس کی رائے سے طے پایا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے۔ اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ شام سے۔ سوال ہے، بیعت رضوان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے ہاتھ کو اپنا بایاں ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی تھی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی تھی۔ سوال ہے، 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ سوال ہے، جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1000 مجاہدین شہید ہوئے، یہ بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کتنے مجاہدین شہید ہوئے؟ جواب ہے 9000۔ حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، آپ علیہ السلام دنیا کے لیے نجات و دہندہ بن کر آئے تھے۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جواب ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام تھے، 10 برس تک خدمت کا شرف رہا۔ سوال ہے، سابق الاولون کن صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ سوال ہے، صابن کس پیغمبر کی ایجاد ہے؟ جواب ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی۔ سوال ہے، عرب کے اس مشہور پہلوان کا نام بتلائیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے ثبوت میں کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا لیکن شکست کھانے پر مسلمان نہ ہوا۔ جواب ہے، عبداللہ بن جمع۔ سوال ہے، قرآن مجید میں امام الناس کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔
کس صحابی کے ایمان لانے سے قبل مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے مسلمانوں نے چھپ کر نماز پڑھنے کے بجائے مسجد حرم میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جی نہیں۔ سوال ہے، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کس صورت میں لازم قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ میں۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی پئیں گے؟ جواب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری حوض سے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ پئیں گے۔ سوال ہے، میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سوال ہے، اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ تربوز سبزی ہے یا پھل؟ تربوز در حقیقت ایک سبزی ہے۔ جبل سینا کا تعلق کس نبی سے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال ہے، جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ جواب ہے مسلمہ قذاب کے خلاف۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے کل کتنی بستیاں آباد کی؟ 188 بستیاں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس یمنی حکمران نے مکہ پر حملہ کیا؟ یمن کے حکمران ابرہہ نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، دوسری زوجہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب ہے کدو۔ سوال ہے، سورہ کہف میں ذوالقرنین کے کتنے جنگی سفیروں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ جواب ہے 3۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یمن کا ایک سازشی یہودی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خفیہ تحریک چلائی۔ سوال ہے، غزوہ احد میں وہ کون تھے جب ان سے کہا گیا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، واپس جاؤ،
تو ان کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تھے کہ قد اونچا نظر آئے، چنانچہ وہ جنگ میں شامل کر لیے گئے۔ جواب ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ۔ قیامت کے قریب نیک آدمی کی کیا نشانی ہوگی؟ لوگ سراہ زنا کریں گے، اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی وہ ہوگا جو زانی کو نصیحت کرے گا، ذرا دیوار کے پیچھے چلے جاتے۔ کس طریقے سے دعا مانگنے سے یقیناً اولاد ملتی ہے؟ روزانہ فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر ہی یہ دعا پڑھنی ہے۔ ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعا۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، تو عطا فرما اپنی جانب سے نیک اولاد، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اس دعا کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کی جائے، بے شک دعا کو سننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ سوال ہے کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ جواب ہے آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، کبوتر، بکری، فاختہ، گھوڑا وغیرہ۔ نبوت ملنے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کس نبی کی کفالت میں تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی کفالت میں۔ ہجرت کے راستے میں کس کی بکری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سیراب کیا؟ ام محبت کی مریل سی بکری نے۔ طوفان نوح کس تاریخ کو ظہور پذیر ہوا؟ اسلامی تاریخ کے مطابق بتائیں۔ 2 رجب کو۔ سوال ہے اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جواب ہے عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کی؟ البیرونی نے۔ تابوت سکینہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ شمشاد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا۔ جب موت آتی ہے تو 5 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، دوا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتی ہے، روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے، ہرڑ سے قبض ہو جاتی ہے، شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں۔ واللہ عالم۔ سوال ہے جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے پیغمبروں کے جد اعلیٰ ہونے کی وجہ سے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے یہودا۔
سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام قبل مسیح کی کون سی صدی کے پیغمبر تھے؟ جواب ہے 8ویں صدی کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ صبح صادق کا وقت تھا۔ سب سے پہلے نماز مغرب کس نے ادا کی؟ سب سے پہلے نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں۔ سوال ہے عقیدہ کی مثال کس جیسی ہے؟ جواب ہے بیج جیسی۔ قربانی کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکری 1 سال، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے۔ ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کس وقت کی نماز کی 3 رکعت فرض ہیں؟ جواب ہے نماز مغرب کی۔ سوال ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت کی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ وہ کون سا شہر ہے جو کہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مشترکہ طور پر مقدس ہے؟ بیت المقدس۔ شادی کے بعد کس سورت کی تلاوت کرنے سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں؟ اگر آپ کی بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر سے رخصت ہو گئی ہیں لیکن ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اپنے گھر میں سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور ہر نماز کے بعد اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعا کریں اور ہر شادی شدہ لڑکی بھی روزانہ اپنے گھر میں سورہ مزمل پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اسے خوشیاں نصیب ہوں گی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسلام کے لیے پہلے شہید ہونے والے مرد کا نام کیا ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اہل طائف میں سے سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص کون تھا؟ جواب ہے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود ثقفی۔ اہل طائف نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا۔
سوال ہے تورات میں حرب کس علاقے کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے وادی سینا کو۔ جنت کی 4 افضل خواتین کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ سوال ہے جنگ یمامہ کس مسلمان خلیفہ کے دور میں لڑی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر کیا خاص کلمہ کہا کرتے تھے؟ یہ کہ میں نے دور جہالیت میں ایک بہترین انسان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی مسلمہ قذاب کو قتل کیا۔ سوال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا کون تھا جس کے نام سے قرآن پاک میں سورت بھی موجود ہے؟ جواب ہے ابو لہب۔ سوال ہے ہیرا کس خلیفہ راشد کے عہد میں فتح ہوا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب ہے توحید۔ عراق کی لینگویج کیا ہے؟ عربی۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بے شمار۔ کس زندہ انسان کی روح باہر نکل کر بھٹکتی ہے؟ نیند کی حالت میں سویا ہوا انسان۔ سوال ہے کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام تبلیغ شروع کر دی؟ جواب ہے کوہ صفا پر۔ کون سی سورت اللہ پاک کے عذاب سے بچاتی ہے؟ ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک جگہ خیمہ لگایا۔ ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ جواب ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے وہ کون سا ایسا استاد ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے؟ جواب ہے کتاب۔